بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی مکمل تلاوت ہوئی۔ 9 پارے اللہ کے فضل سے ہو گئے۔ سورۃ الاعراف بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورت میں ایک جگہ اعراف کا لفظ آیا ہے، اعراف والوں کا ذکر آیا ہے۔ اعراف کس کو کہتے ہیں، اس کی پوری حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام کا نام ہے۔ جن لوگوں کے اعمال نامے میں نہ نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو نہ برائیوں کا پڑھنا بھاری ہو، دونوں برابر ہو جائیں، تو کچھ عرصے تک وہ اعراف میں رہیں گے۔ اعراف ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں سے جنت کے نظارے بھی ہوں گے اور جہاں سے جہنم بھی نظر آئے گی۔ تو ان لوگوں کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، اعراف والوں کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو گھبراہٹ طاری ہوگی، جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو امید جاگے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک اہم مضمون سمجھایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں تم بس رہے ہو، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم نے جو پیغمبر بھیجے، ان کے پیغمبروں کا بھیجا جانا کوئی کھیل کود اور مذاق نہیں ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پیغمبروں کو جن امتوں کے پاس بھیجا گیا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور پیغمبروں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ پیغمبروں سے پوچھا جائے گا، آپ نے اب ہمارا پیغام صحیح طریقے سے اپنی امت کو پہنچایا تھا یا نہیں؟ اور امتیوں سے پوچھا جائے گا، جب پیغمبر نے ہمارا پیغام تم تک پہنچایا تو تم نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ تم نے مانا تھا یا تم نے مسترد کر دیا تھا؟ اور اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔ اس دن اعمال کا تولا جانا حق اور سچی بات ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، سچی اور حق بات ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ جن کے اعمال نامے نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور جن کی برائیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پڑھنا ان کا ہلکا ہو جائے گا۔ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ نقصان اور گھاٹے میں ہوں گے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کی حقیقت بتلائی ہے۔ تم ایسے نہیں آئے اس دنیا میں، تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں صورت دی، ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ہم نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا،
ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کے پوچھنے پر اس نے بجائے اس کے کہ غلطی کا اعتراف کرتا، مانتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے، اس نے اللہ کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کیا اور اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تکبر کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو گیا اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تمہیں مہلت مل چکی۔ اب اس نے اللہ کے سامنے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کی طرف آنے والا جو سیدھا راستہ ہے میں اس راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، اس راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، اور میں ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کو شکر گزار رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو اپنے دربار سے بھگایا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں بسایا اور صاف الفاظ میں فرما دیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ ہر حال میں اپنی دشمنی نبھائے گا، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور ایک درخت کے بارے میں بتایا کہ اس درخت کے آپ کو قریب نہیں جانا۔ اللہ نے چونکہ اس کو مہلت دے رکھی، اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ شیطانی خیالات جو دل میں شیطان کی طرف سے آتے ہیں وسوسہ کہلاتے ہیں، اور اس نے اس طریقے سے ان کو اس درخت کے کھانے کی طرف راغب کیا، بات سچی بھی کر رہا تھا۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو یہاں کے لیے تھوڑی بنایا گیا ہے، یہ جس درخت کے کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے اس درخت میں خاصیت ہے، جو اس میں سے کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنتی ہو جاتا ہے، جو نہیں کھاتا اس کو ایک دن جانا پڑتا ہے۔ اور قسمیں کھائیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھائیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا تم جنت سے نکلو، اور جنت سے نہیں نکلنا چاہتے تو راستہ یہی ہے کہ اس درخت کو کھاؤ۔ پہلے اماں کو بہکایا، پھر دونوں نے مشورہ کیا اور دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ اس درخت میں سے کھاتے ہی فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جنت کا لباس اتر گیا، شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ بھاگ بھاگ کر درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بتایا نہیں تھا یہ تمہارا دشمن ہے؟ یہاں شیطان اور انسان جو اللہ کو ماننے والا اور اللہ کی ماننے والا انسان ہے، دونوں کا فرق ظاہر ہو رہا ہے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہی تو کیا، ٹھیک کیا جو نہیں کیا، اور اپنی اس نافرمانی کے لیے عذر تراشنے لگا، دلیلیں بنانے لگا۔ آدم و حوا علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھانے کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اللہ نے کہا نہیں منع کیا تھا، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے غلطی کی، ہم مانتے ہیں ہم نے غلطی کی، یہ اللہ کا تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو بہت گھاٹے اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے ابا نے ہمیں یہی سکھایا، غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، وہ یہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، کیوں؟ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن فرمایا آپ نے چونکہ یہ کام کر لیا ہے اس لیے اب آپ کو یہاں نہیں رہنا، آپ جائیے، زمین میں چلے جائیے، کچھ عرصے تک آپ کو وہاں رہنا ہے، پھر آپ کو واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں خوب برکت عطا فرمائی، اور ہوتے 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 انسان زمین میں آباد ہو گئے۔ یہ جنتی مخلوق ہے، ان کا مسکن جنت ہے، اسی جنت کو واپس حاصل کرنے کی کوشش اور لگن اور محنت کرنی ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالی شیطان کی دشمنی سے انسانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، شیطان کی دشمنی بتلا رہے ہیں، دشمن ہے تمہارا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے باپ دادا کو، ماں اور ابا کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کو بے لباس کر دیا تھا اس نے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے ایمانوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، بے ایمان لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے۔ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ بچ کے رہنا ہے، اور اس کی دشمنی سے بچ بچ کر تمہیں واپس جنت میں پہنچنا ہے۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات کے، جنت، جہنم اور اعراف، تینوں لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس کی بات چیت یہاں نقل کی ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، اعراف والے جہنم والوں سے، اپنے جان پہچان والوں سے بات کریں گے، جنت والوں سے بات کریں گے، جہنم والے جنت والوں سے بات کریں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت والے جہنمیوں کو آواز دیں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے جنت کی نعمتوں کے، ہمیں تو وہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں، وہ سارے وعدے سچے تھے، تم بتاؤ وہاں کیا صورتحال؟ وہ کہیں گے اللہ نے جن جن عذابوں کے وعدے کیے تھے وہ بھی سارے سچے تھے، اور جہنم والے درخواست کریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا پانی گرا دو، تھوڑا اللہ کی کچھ نعمت ہمیں عطا کر دو، دے دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا پانی اور نعمتیں اللہ نے کافروں پر حرام کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جن دو کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں تھا، دونوں اللہ نے جنت میں بھیج دیا، دونوں جنت میں چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کے دلوں میں آپس میں جو بغض، عناد، کینہ، بغض، حسد ہوگا سب ہم نکال دیں گے۔ آپس میں کوئی بغض نہیں رہے گا، آپس میں کوئی حسد نہیں رہے گا، دوسرے کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں رہے گی۔ اس سورت مبارک میں ایک اہم مضمون ہے تبلیغ کے کام پر ہمت دلانا۔ تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے، کسی کو دین کی دعوت دینا اور اس کو صراط مستقیم پہ لانا، اس کو توحید و رسالت کا اقرار کرنے پر آمادہ کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور پیغمبروں اور لوگوں کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے، کچھ بات چیت بھی اللہ نے ذکر کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ تو قوم نے کہا آپ گمراہ آدمی ہیں، آپ گمراہ آدمی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا آپ بیوقوف آدمی ہیں۔ ہمیں کیوں بول دیں تم گمراہ ہو، بول تمہارا باپ گمراہ ہے، ہم کیا بولیں گے؟ تمہارا باپ گمراہ ہے، تمہارا باپ بیوقوف ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ پیغمبروں نے ہمیشہ دل کے درد کے ساتھ دعوت دی۔ آگے انشاءاللہ آئے گا حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہیں۔ فرعون جو خود کو سب سے بڑا خدا کہلواتا ہے، اور اس فرعون کو جا کر دین کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے بھیجنے سے پہلے کیا نصیحت فرمائی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو،
لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے جس نے آگ جلائی اور آگ جلتی دیکھ کر یہ پتنگے اور پروانے آ کر اس میں گرنا چاہتے ہیں۔ تم بھی اسی طرح آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ آگے آگ ہے، آگے جہنم ہے، آگے اللہ کا عذاب ہے، آگے مت جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کا یہ جو طریقہ ہے پیار و محبت والا، سب سے بہترین طریقے سے آپ نے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، دین کا دفاع اچھے طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے دفاع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو کل کو آپ کا پکا دشمن ہوگا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے اس کے دل میں یہ بات اتارنا ضروری ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں آپ کا برا نہیں چاہتا، مجھے آپ سے دشمنی کوئی نہیں ہے، مجھے آپ سے بغض کوئی نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو ایک بات تو پیغمبروں نے یہ سمجھائی کہ پیار و محبت سے بات کرنی ہے، اور اگر سامنے سے کوئی اکڑ دکھاتا ہے، کوئی بدمعاشی کرتا ہے تو گھبرانا بالکل نہیں، ڈرنا بالکل نہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، یہ انبیاء اکیلے تھے، گنتی کے چند لوگ ان کے ساتھ تھے، سامنے ان کے ساتھ پوری حکومتیں تھیں یا پورے لوگ تھے، قوم تھی پوری، وہ مخالفت میں تھی، لیکن یہ ثابت قدم رہے، یہ ڈٹ کر اپنا کام کرتے رہے، یہ دین کی محنت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی نجات عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور ان کے مخالفین اور ان کے مقابلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہرا کے دکھایا۔ گزشتہ انبیاء میں ایک بہت عظیم الشان پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ چونکہ سیاسی انقلاب لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا اور اس سیاسی انقلاب کو زمین پر برپا کرنا، گزشتہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سیاسی انقلاب برپا کیا، اس کی اس سے پہلے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں اور مختلف جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، بھائی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر پیغمبر ان کے ساتھ بنایا۔ مقابلے میں پوری حکومت تھی، قوم جو ان کے ماننے والے لوگ تھے وہ انتہائی کم ہمت اور انتہائی کمزور قسم کے لوگ تھے، غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے وہ ذہنی طور پر غلام بن چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس غلام قوم کو جگایا، اس غلام قوم میں ہمت پیدا فرمائی، اس غلام قوم کو فرعون کے لاؤ لشکر کے سامنے کھڑا ہونے کا سلیقہ سکھایا۔ اور ایک بہت ٹیڑھی قوم کو انہوں نے کافی حد تک سدھارا، اور اس سدھار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور وہ فرعون کے ظلم و ستم اور چنگل سے نکل گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آگے تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔